اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا, داڑھی بھی تھی, نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا. صحیح ہے, پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی ہم, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس کو اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کچھ ایسے, جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر, پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں, آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا. صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان.
اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہے نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے, انک لا تہدی من احببتا, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی. جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں, مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا, لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے.
صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ، تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو کر لے. نا نا نا، اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے، ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو، سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم، سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں، ان لاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا، ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر، تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا، کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت، پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو، ان کا تخت تھا، ہیرے جواہرات تھے اور کیسا تاج تھا ان کا، یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے، تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا، تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں، یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا، بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں، یا امیر المومنین، میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا، ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا؟ وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں، اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے، ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روپ دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روپ تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے، تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روپ ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی، آپ کی ڈریسنگ، آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی، لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے، پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی بنیان دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ. کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے، ان کی پگڑی دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر، تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا، وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا، تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے، آج ہی کی بات ہے، شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے، گپ شپ تھی ان کے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا، پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو وہ دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا، اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں، پل بنانے کا ٹائم ہوتا، اسباب و وسائل ہوتے، پھر بھی نہیں جاتے. اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگے اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے، پیچھے سمندر ہے، بیچ میں خشکی ہے، پانی نہیں تھا، خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر، تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا، باقی بسم اللہ توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا، میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا، شف، اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ووٹنگ ہو رہی تھی، فلاں جیت رہا ہے، میم بنائی پاکستانیوں نے، اوپر جا رہا ہے، شف، ایک دم وہ نیچے ہوا، بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے، بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے، شف فوراً نیچے. ایسی ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی. جو لوگ ٹی وی کے آگے خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا، اس سے بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا، جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے اوپر. تو اچھا خیر، سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے، جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے، بڑی پاورفل سرکار ہے، وہ اس کا شف اصل شف ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا
وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا، ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، مشورہ کیا بھائی کیا کریں، مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں، کشتیاں بہت بڑی بڑی تھیں، جہاز نمائی تھیں وہ، تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا، تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح مزید 600 سال لگ جائیں گے، ہمیں ناممکن ہے۔ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، روز تیر اندازی ہو رہی ہے، لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں، اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں، اب یہ رسک لینا پڑے گا، آر یا پار۔ یہ بہت مشکل کام تھا، کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں، راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی، یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا، اونٹ، گائے، دمبے، سب ذبح کر دو اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو، اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے، ختم۔ اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا، لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے، کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے، کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو، کوئی بھی نہیں دے سکتا، تو ہوگا یہ، اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے، تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے۔ کتنا بڑا، یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا، اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر۔ کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے، اور صبح شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے، اور تیجے کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے، تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے، وہ صحابہ میں بھی تھا، بڑے بڑے بزرگوں میں تھا، لیکن یہ جو کھا کھا کے توندیں نکل رہی ہیں نا، زیادہ کھا کھا کے، یہ بہت برا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا، جھوٹ اور بڑے پیٹ، موٹاپا، یہ حدیث ہے صحیح۔ قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو، بھئی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا۔ وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات۔ جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے، کسی کا دماغ یہاں بھی جا، کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اس وقت، کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا، وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں۔ پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا، پانی میں اتار دیا۔ صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی، صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا، اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ، اور پھر انہوں نے حملہ کیا۔ عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا، وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے، ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا، وہ تو حیران ہو گئے یار یہ بندے جو آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ، بیچ میں تو خشکی ہے، اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی، پھر قومیں بنتی ہیں، وہ زوں سے نہیں بن جاتی خالی قومیں، سمجھ رہے ہو؟ ابھی چھوڑو یہ، پھر یہ زوں کاٹ دینا یار، ایک میم ہے پھر وہ اچھا نہیں، تو وہ ہے نا میں جاپان گیا زوں، وہ دیکھا ہے آپ لوگ؟ نہیں آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ، مجھے لگتا ہے۔ خیر، ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا زوں آواز آئی، پھر میں جاپان گیا زوں آواز آئی، تو ایسے بنتی ہیں قومیں زوں۔ اس میں لوگوں نے بڑی یہ کٹ کر دینا، وہ نہ پھونکو، جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ اچھا خیر تو یہ ہے اسباب۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے اس سے 12 راستے بن جائیں، پھر ہوتا؟ اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی، یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، آگے راستہ نہیں ہے تو یہ والا راستہ یہاں سے، تو بھی یہ نہ ہوتا، یہ والے راستے سے جائیں۔ جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا۔ ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں، ڈائریکٹ۔ تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے، میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے، ایک دم برباد ہو گئے، وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا، کوئی نقصان ہوا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا، پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں، تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی، ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا، میرا ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بھی بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں۔ میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا۔ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو، کوئی بھی جاب کر رہے ہو، کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا
تو 1 سال میں اتنا کما لوں، 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں، اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں، کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے، جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی کو بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا، ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے. تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں ہے. دعا بھی مانگو بیماریوں سے. میرا تو پورا دیکھو نا، ابھی 35 مرغیاں مر گئی. میری ایک بیماری آئی تھی ایک دم جنازے اڑو، چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی. اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ، ساری نہیں مری کیونکہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے. اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا، لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا، نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے، وہ پل نہیں تھا وہاں پہ، اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی، پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ، پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی. یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں، یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے، تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست تھے، ان کو بھی شوگر، وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہے. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں جو بیان میں لے کے چلا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تدعو من ادبر وتولى. تو اللہ کے حکم کی جو آرڈر ہے نا، اللہ کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ وہ صاحب کمال اور صاحب قدرت ہے. اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ جتنا وہ ہمارا قریب ہے اتنا ریلیشن ہمارا کسی اور سے نہیں ہے. دیکھو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ہمیں ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. تم جب اپنی ماں کی پیٹ میں جنین تھے، جنین کہتے ہیں چھپے ہوئے، جب تمہارے ماں باپ بھی تم کو نہیں جانتے تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تو اللہ سے زیادہ انسان کا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کہتے ہیں جتنے میرے احسانات ہیں. تیسری چیز احسان ہوتا ہے نا جس کی وجہ ہم کسی کے آرڈر کو مانتے ہیں. میرے احسانات جتنے زیادہ ہیں اتنے تو یعنی اللہ کہتے ہیں میرے احسانات کو نا تم قلم سے لکھنا شروع کرو، پوری دنیا کے درخت قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائیں گے، اور سمندروں کی سیاہی ان قلموں میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے گی. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو گے قلم گھس کے ختم اور سمندر کی سیاہی ختم، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک ایک نعمت اتنی پاورفل ہے نا، کروڑوں خربوں میں بھی وہ سستی ہے. ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لو، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو، خون پسینے کی کمائی ہو، ایک بندہ کہ کروڑ دے یا آنکھیں دے، کیا دو گے آپ؟ کروڑ روپے ڈاکوؤں کو دے رہے ہوتے ہیں نا جان بچانے کے لیے. ڈاکوؤں کو دے نہیں رہے ہوتے صبح شام کے جان بچے یار. آنکھوں کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، ہر نعمت اتنی قیمتی نعمتیں، ایک ایک نعمت جو اللہ نے انسان کو اس کی باڈی میں جو نعمتیں لگا دی ہیں اتنی قیمتی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کا سوچتے رہو گے، یہ احسانات کبھی ختم
نہیں ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا, کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے نا, کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا, یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا, یہ مسئلے میرے ساتھ, یہ مسئلے, بعض لوگ ہمیشہ منہ ان کا بیچاروں کا آڑا ترشا ہی رہتا ہے, مہنگائی ہو گئی, یہ وزیر اعظم ہی نہیں بن رہا, اور ابے یہ تو تمہارے مسئلے ہیں ہی نہیں, یہ کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار, ہمارا کام تھوڑی ہے, وہ ٹینشنیں لو جو تمہاری ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, صبح شام. تو حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ کو کسی بزرگ نے خط لکھا کہ حضرت یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. تو حضرت حکیم الامہ چونکہ مصلح تھے نا, پیر و مرشد, پہلے پیر و مرشد ایسے ہوتے تھے, انہوں نے پورے خط کے آخر میں ایک جواب لکھا کہ افسوس کے شکر کا جملہ ایک بھی نہیں لکھا, سارے مسئلے ہی بتائے ہیں. تو وہ سمجھ گیا کہ بھائی تربیت نہیں ہو رہی ہے, تربیت ہو گئی ہوتی تو کیا بتا رہے ہوتے حضرت, یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ تو پھر تربیت ہوئی ان کی الحمدللہ, بڑے بزرگ بنے وہ. تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب رات کو سونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا غلط ہے, یہ دیکھتا ہوں کیا کیا ٹھیک. تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ گھر والے صحت مند ہیں, بچے میرے ماشاءاللہ سارے زندہ ہیں اور صحت مند ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے لیکن خطرناک نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. کل گھر کا راشن کل کا کم از کم ہے, ناشتے کا بھی, دوپہر کھانے کا بھی, رات کھانے کا بھی, اللہ کا شکر. سونے کی جگہ بھی ہے, بہت سے لوگوں کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو ایسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں, کینسر ہے خطرناک, کوئی ٹی بی ہوئی ہوئی ہے, کوئی ایسی ڈینجرس بیماری ہوئی ہوئی ہے, ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں. تو ہر چیز میں نا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ نعمت. اس سے کیا ہوتا ہے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, پانی مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, کتنی نعمتیں. اور سب سے بڑی نعمت ایمان, ہم اس اللہ کو پہچانتے بھی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اس طرح سے نا سوچنا چاہیے ہمیں بھی. جب پانی بھی پیو نا, حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے آخر میں, کافر نہیں کہتا. آپ کسی سیکولر, آج کو مسلمانوں میں بھی کافروں جیسے بہت ہو گئے ہیں, آپ بولو نا الحمدللہ بولو تو غصہ کرے گا آپ کے اوپر. کسی مولویوں کے پاس سے لگ رہا ہے بیٹھ کے آ رہا ہے, مولویوں کے پاس سے بیٹھ کے آ رہا ہے, بھئی سبحان اللہ الحمدللہ مولویوں کی بات ہے, یہ مولویوں کی تھوڑی ہے یار, یہ جس نے تمہیں دیا ہے آسمان سے برساتا ہے تمہارے لیے. پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ فسلکہ ینابیع فی الارض, زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, بتاؤ یہ پانی اور نیچے چلا جائے تو کون ہے جو نکال کے لائے گا. پانی ایک سطح تک نیچے جاتا ہے, پیٹرول والی سطح پہ نہیں پہنچتا پانی. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, بھائی یہاں تک جائے گا, اس سے زیادہ نیچے, ورنہ کون سی چیز ہے جس کو نیچے جانے سے روک رہی ہے, اور نیچے چلا جاتا. پھر پیٹرول والی کمپنیوں کو آرڈر دیتے کہ نکالیں پانی, ایک ایک نعمت. یہ پانی پیا کرو, سوچا کرو بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے, فلٹر کا پانی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک نعمت, تو ہر نعمت پہ انسان کو سوچنا چاہیے, پھر فوراً دل سے آواز نکلنی چاہیے, اللہ تو نے اتنے احسانات کیے تو اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا. ایک احسان یہ کر لے کہ اپنی نافرمانی سے بچا لے, کیونکہ اب اللہ کے حکم کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, تدعو من ادبر وتولی, جو ایسا رب, میں نے بتایا تھا نا ریلیشن, محبت اور قوت. بعض دفعہ ریلیشن نہیں ہوتا, صرف محبت ہوتی ہے, بعض دفعہ صرف قوت ہوتی ہے. اللہ میں تینوں چیزیں جمع ہیں, اور علی وجہ الکمال جمع ہیں تینوں چیزیں, محبت بھی ہے, ریلیشن بھی, اور طاقت بھی, ایک ہی ذات میں. اور ایسی طاقت جو کسی میں نہیں, ایسا ریلیشن جو کسی میں نہیں, ایسے احسانات جو کسی میں نہیں. پھر بھائی اللہ جب کسی بات کا آرڈر دے گا نا, وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ تو اب آپ کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو تو حفاظت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے تو نماز ہے, وہی انسان وہی سیدھی نہیں ہو رہی, آج وہی سیدھی نہیں ہو رہی. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے, یہ آپشنل نہیں ہے اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا تدعو, یہ اس کو بلائے گی جو اللہ کے حکام سے منہ موڑے گا. تو اس لیے اللہ کا دعویٰ برحق ہے. عقل مند لوگ اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں, توبہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ بس ذرا سی غلطی ہوئی پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا, نہ نہ, توبہ کا موقع دیتا ہوں, توبہ کرو. تو اور کیا رہ گیا بھائی, اب کیوں نہیں شریعت پہ چلے انسان ہے بھائی؟ جب وہ کہہ رہے کہ آنے کی کوشش کرو, سیدھے راستے پر آؤ, غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو. اور اللہ کو معاف کرنا کیا ہے, پسند ہے. معاف کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو بھاگو تو نہیں نا مجھ سے, صحیح ہے نا. غلطی ہو گئی ہے, آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی, توبہ کی نا, روئے اللہ کے سامنے, تو تم سے ہو جائے تم بھی رو دو. رونا نہیں آتا, رونا اختیار میں نہیں ہے, سوائے ابھی میں نام لینے والا تھا کہ وہ بعض ایکٹر ایسے ہیں جب چاہے رو لیتے ہیں بیٹھ کے, ہیں مذہبی لیکن ایکٹر ٹائپ کے ہیں. خیر, تو اللہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا نا, رونے جیسی صورت بنا لو تو بھی کیا کر لوں گا. تو اب کیا رہ گیا بھائی, کہاں اسلام اب مشکل کہاں سے رہ گیا. تو رونا آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آیا اللہ کہہ رہے رونے والی شکل بنا لو جیسے رو رہے ہو, بس کافی ہے, یہ بھی مان لوں گا. پھر بھی اگر کوئی ڈھیٹ کا بچہ نہیں آ رہا نا, تو پھر قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون,
تم جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو، میں زبردستی گھسیٹ لوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں 4 قسم کے جانوروں کی بات کر رہا تھا جو ڈاکٹروں نے ہمیں منع کیا، یہ والا گوشت نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، کولیسٹرول پروپیٹرا میں لگا کے ہمیں سبزیوں پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے۔ مجھے خود وہ دن یاد ہے، ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب، یہ بات ہوگی 2000 میرا خیال ہے 10 کی بات ہوگی، 2010 کی بات ہوگی، میں ایک ڈاکٹر کے پاس، میرا بیان تھا لنڈی کوتل چورنگی میں۔ اب چونکہ غیبت نہیں ہے، کسی کو کیا پتا کون سا ڈاکٹر تھا، اتنا پراؤڈ ڈاکٹر بھی شاید انتقال کر گیا، جو ان کی خوراکیں چل رہی تھی نا، اللہ ویسے زندگی دے ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے وہ دن یاد ہے، میں بیان کر کے آیا، میں بیٹھا، کھانا تھا ہمارا، چکن کا سالن بھی تھا اور چاول بھی تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب چاول کھا رہے ہیں، بوائل چاول۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کھاؤ، کہتے نہیں، گوشت دل کی بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ اتنی لمبی تقریر کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب خود ماشاءاللہ گول مٹول سے نا، کہتے ہیں یہ گوشت، پھر انہوں نے پورا ایک فلسفہ پیش کیا۔ ہم تو بظاہر ہے بیچارے فارغ لوگ تھے، ہم نے کہا شاید کوئی میڈیکل سائنس کی نئی راکٹ سائنس آئی ہے کوئی، میں نے تو یقین کر لیا بھائی، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں۔ گوشت سے یہ ہوتا ہے، گوشت سے یوں ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ڈمکانا ہوتا ہے، پھر ویجیٹیرین بننا چاہیے ہمیں، اور ابلے ہوئے چاول کھا رہے ہیں۔ ہم تو نہیں چھوڑ سکتے تھے گوشت، کیونکہ ہم تو یہ کہ یار اگر یہ نقصان دہ ہوتا، ہمارا مذہب ہمیں گوشت کھانے کی ترغیب نہ دیتا۔ بقرعید میں کیا ہے؟ دال چاول ہے، گوشت ہے۔ مذہبی کھانے بقرعید ہے جو مذہبی کھانا ہے۔ دیکھو ابھی جو میں نے کھایا وہ مذہبی کھانا نہیں ہے، وہ تو ہر قوم سموسے بھی کھاتی ہے، پکوڑے بھی کھاتی ہے، لیکن ہمارا مذہب جن ایونٹ پہ ہمیں کھلاتا ہے اس میں ایک بقرعید ہے، اس میں ہمیں کیا کھلاتا ہے؟ اسی طرح خوشی کا موقع ہے، بچہ پیدا ہوا تو اس میں کیا ہے؟ عقیقہ ہے، لڈو وڈو نہیں ہے اس میں، عقیقہ ہے، اس میں وہی گوشت۔ ولیمے میں آتا ہے اولم ولو مشاتن، ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو، وہاں بھی کس چیز کا تذکرہ کیا؟ گوشت کا۔ اسی طرح ہم جب حج میں کوئی غلطی ہو جائے، عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلانا پڑتا ہے، وہاں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ بکرے۔ صحیح ہے نا؟ زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔ تو میں سوچتا تھا یار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کھلا رہا ہے؟ خیر ڈاکٹروں کی اپنی رپورٹیں ہوں گی، لیکن جرم سمجھ کے گوشت کھاتے تھے ہم۔ ایک ہمارے دوست نے ہمیں بتا دیا کہ انڈا کھاؤ تو زردی کوے کو کھلا دیا کرو، سفیدی کھایا کرو۔ میں سوچتا تھا یار مزہ تو ہے ہی زردی میں، کتنا عرصہ ہمیں الو بنا کے رکھا کہ نہیں رکھا۔ اچھا ہمیں بہت سے لوگوں نے جو الو بنایا، آپ نہ بنو۔ میں جم جایا کرتا تھا جب میری عمر تھی 18-19 سال، اتنا فائدہ ہو رہا تھا مجھے، لوگوں نے بتا دیا جم نہیں جانا چاہیے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، مسل بن جاتے ہیں، یوں ہو جاتے ہیں، آڑے ترچے ہو جاتے ہیں، پھر گھٹنے جواب دیا تھا، بیکار کی باتیں ہیں، لازمی جانا چاہیے۔ ہاں یہ سب نہ کرو جو آکے جو اسپیڈ بریکر بڑے بڑے بنا رہے ہو، یہ سب نہ کرو، لیکن یہ سب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ مشقت والے کاموں میں ویٹ اٹھانا ہے، ویٹ اٹھاؤ گے تو صحیح چلو گے، نہیں اٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤ گے۔ تو اتنی بہت دھکے کھا کے اب اس تجربے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں، تو لازمی جایا کرو، لیکن کسی صحیح آدمی، اور جاگنگ بھی کیا کرو۔ جو ویٹ لفٹنگ والے ہیں وہ کہتے ہیں جاگنگ نہیں کرنی چاہیے، مسل لاس ہوتا ہے، بھاڑ میں جائے مسل کی ایسی کی تیسی، جاگنگ لازمی کرو، اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ سانس پھولے گا، دبا کے پھولے گا سانس، پھلاؤ سانس کو اپنے۔ یہ سب کام کرنے چاہیے۔ اتنے طویل عرصے ہمیں غلط رپورٹیں دے کے فلاں، یوٹیوب جب سے دنیا میں آیا ہے، سوشل میڈیا عام ہوا ہے، تو اس میں جہاں غلط انفارمیشن ہے صحیح بھی مل رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت فائدے کی چیزیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ۔ ہاں پھر خوراک بھی مناسب رکھو، خوراک میں کیا گوشت کھایا کرو، سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ میری ایک رپورٹ ہے، باقی اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے اپنی خوراک کا جو بھی ایکسرسائز ہے وہ ہوتا ہے، وہ کسی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں، لیکن کرنا یہ چاہیے ضرور۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بول دیا چاول، تو مجھے خیال پھر جب کھانا ہی ہے تو کہا مرغی کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ چکن۔ کیا کھاؤ؟ چکن۔ اگر گوشت کھانا ہی ہے تو کیا کھاؤ؟ چکن۔ پھر جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اچھا چربی تو بالکل نہیں کھاؤ، چربی تو بالکل نہیں کھاؤ، ڈالڈا کھاؤ، ڈالڈا کولیسٹرول فری، کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا، کوکنگ آئل، کولیسٹرول بھی دیکھتے تھے ہم، کولیسٹرول فری۔ شکر ہے مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ سب چیزوں سے جان چھڑا دیا، ورنہ اب تک تو انا للہ ہو چکا ہوتا۔ اگر میں ڈاکٹر کی بات سن کے چاول کھا رہا ہوتا اور کوکنگ آئل پی رہا ہوتا ایک چمچہ رات کو سونے سے پہلے، کیا خیال ہے؟ ہمیں سوکھے سڑے ہو جاتے بالکل۔ چار شادیاں تو دور کی بات بھی نہیں کرتے ہم۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے قرآن نے ہمیں بچایا ہے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے من الضأن اثنین، اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور حلال کیے۔ نمبر 1 دمبا، اس کا نر بھی حلال، اس کی مادہ بھی حلال۔ کہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ؟ دمبے سے۔ دوسرا ومن الماعز اثنین، بکری، بکرا بھی اس میں داخل ہے، جس کا نر بھی حلال اور جس کی مادہ بھی حلال۔ اور ومن البقر اثنین، گائے، بھینس بھی گائے کی جنس میں آتی ہے شرعی لحاظ سے، گائے جس میں بیل بھی ہے، اس کی مادہ بھی حلال، اس کا نر بھی حلال۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں بھی دونوں حلال، نر بھی حلال، مادہ بھی حلال۔ پھر اللہ کہتے ہیں قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، بتاؤ اللہ نے ان میں مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا۔ تو اگرچہ اس آیت کا مقصد تو مشرکین پہ رد ہے جو بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں حرام کرتے تھے، لیکن اس سے یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے اللہ ان 4 جانوروں کو خاص پروٹوکول دے رہا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے چکن کھلایا کرو، کھایا مت کرو۔ صحیح۔
لیکن بار بار میں ایک بات، اچھا آگے ہم چلتے ہیں. دوسری بات اللہ نے کیا کی قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کیا ہے، حرمنا علیہم شحومہما، کہ یہودیوں نے بہت سارے گناہ کیے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر اونٹ گائے کی چربی کو حرام کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ جانوروں کی چربی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام. انہوں نے گناہ اتنے کیے، گناہوں کی سزا میں اللہ نے کہا صرف گوشت کھاؤ گے، چربی نہیں کھاؤ گے تم. ہم نے کہا یار ماتھا ٹھنکا ہمارا بیٹا، چربی میں کچھ ہے جو گناہوں کی سزا میں حرام کیا جا رہا ہے؟ گناہ کی سزا کے طور پر اگر کسی چیز کو اللیگل قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑی زبردست چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کوئی گناہ کرے اور آدمی کہ گناہ اب تو نے کیے ہیں تجھے سزا ملے گی، چرس تجھ پہ حرام. ابے تو چرس تو نیک لوگوں پہ حرام ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یار اس کی چربی میں کچھ ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ یہودی تو نہیں کھائے گا، چربی وہ کھائیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. چربی پھوڑنا شروع کر. مجھے یاد ہے میں گاؤں میں رہ کر آیا 2 مہینے، جب میں نہیں چربی وربی کھاتا تھا یہ سب چیزیں. اب آیا تو مجھے وہاں ملتی چربی تھی، دمبا چربی میں پکتا تھا. میں ایسا لال ٹماٹر ہو کے آیا نا، لوگ کہہ رہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم نے تو بد پرہیزی کی ہے دبا کے. اس گاؤں جانے سے پہلے جو میری حالت تھی، یہ بات ہوگی یعنی 1996 کی. گاؤں جانے سے پہلے میری حالت یہ تھی، میں ایسے سڑ گیا تھا بالکل. پیلیے کے مریض نہیں ہوتے یرقان کے، دبلے، کھانس کے حالت خراب، بال گر رہے تھے. داڑھی میری بہت چھوٹی تھی لیکن وہ بھی بھری سی عجیب. سر کے بالوں میں کوئی چمک نہیں، چہرے پہ یہی کھا رہے ہیں نا جو ڈاکٹروں نے بتایا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ یہ کھا رہے تھے ہم، انڈے کی یہ کر دینا اور یہ فلانا اور یہ کر وغیرہ وغیرہ. میں چلا گیا 2 مہینے کے لیے کسی سرد علاقے میں، صرف نحو کے دورے بارے ہوتے تھے تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں. گاؤں پسماندہ علاقہ تھا. وہ مجبوراً میں نے کہا یار اب تو دمبا ہے، وہ ڈالڈا بھی نہیں ہے، اسی چربی میں پکا رہے ہیں، وہی دمبے کی گوشت چربی کے ساتھ کھا رہے ہیں مجبور. اور لوبیا کھاتے تھے ایک ٹائم پہ، مجبور ہیں کیا کریں، اچھی خوراک نہیں مل رہی. لیکن 2 مہینے میں نے یہ گندی خوراک کھائی ہے، پیٹ نہیں نکلا میرا. آپ سمجھیں گے میں موٹا ہو گیا، پیٹ نہیں نکلا، پیٹ ذرا سا بھی نہیں. واپس آیا ہوں ایسا لال، آنکھوں میں لال لال ڈورے. لوگ کوئی یقین نہیں کر رہے کہ یہ وہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے آیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جو ہے نا یہ سردی سے ورم آ گیا، اس کے کوئی چوٹ لگی ہے ورم آ. میں نے کہا بھائی ورم کچھ نہیں ہے. اور وہ سب بیماریاں مارکیٹ سے شارٹ. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں، میں جس دن گھر پہنچا ہوں اس دن رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا. ہم افطاری میں سحری میں بھی یہی کھاتے تھے. رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا تو جیسے ہی میں نے افطاری میں گھر میں افطاری کی اس کے بعد میرا پیٹ خراب. اور جس اسپیڈ سے میں یوں گیا تھا نا 2 مہینے میں واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ آ گیا. تو میں نے کہا یار یہ گھر میں جو کوکنگ آئل کھا کے تو نہ چہرہ لال ہو رہا ہے. پھر مجھے اندازہ ہوا یار یہ کچھ ڈاکٹروں کی تحقیق میں کچھ خلل ہے، کچھ مسئلہ ہے. اب جب یوٹیوب کی دنیا میں ڈاکٹرز آئے ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فیٹ تو ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھو ہم جس گاؤں میں گئے تھے وہاں چلنا پھرنا بہت زیادہ تھا. پہاڑوں پہ چلنا ہوتا تھا، پہاڑوں سے اترنا ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا بیٹھ کے دمبے کی چربی پھوڑتے پھاڑتے، وہ تو مر جاتا ہے آدمی. تو چلنا پھرنا کھانا پینا یہ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں میرے بھائی. ابھی ایک ڈاکٹر کا ہم لوگ گاجروں کے کتنے جوس پیے ہم نے وٹامن اے کے چکر میں. بڑی بیوقوفی تھی یار. گاجروں کے جوس پینے میں وٹامن اے تو ملے نہ ملے، تمہیں کاربوہائیڈریٹ اتنا زیادہ مل جاتا ہے، شوگر اتنی زیادہ مل جاتی ہے، توندیں نکلیں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہمیں بتایا ہوا تھا گاجر کا جوس پیو کبھی چشمہ نہیں لگے گا. ابھی ایک ڈاکٹر اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے ان کی. انہوں نے بولا گاجر کے جوس میں وٹامن اے، اتنی ساری گاجریں لوگے نا اس سے بہتر ہے یہ گائے کے جو لیور ہوتا ہے، جگر، کلیجی، گائے کی کلیجی میں اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہے اور جزو بدن بھی بن جاتا ہے. جبکہ گاجر کا وٹامن اے اتنی جلدی جزو بدن نہیں بنتا اور کوانٹٹی بھی بہت تھوڑی ہے اس کی. گاجر ویسے کھا لو، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پوری تقریر میں کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ ہم پر کس کا احسان ہے؟ اللہ کا. اس نے ہمیں بتا دیا گوشت کھاؤ، ورنہ ہم ہندوؤں کی طرح سوچتے رہتے ایکچولی ویجیٹیرین ہونا چاہیے، ملحد کی طرح سوچتے رہتے کہ پتہ نہیں ہم جانور پہ ظلم تو نہیں کر رہے. میرے اللہ نے بولا یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، سخر لکم، تمہارے لیے بنایا ہے. تمہارا جب دل چاہے کھاؤ تو کاٹ کے کھا جاؤ. تبھی ہمیں اپنے مرغوں میں نے بہت مرغیاں پالی ہوئی ہیں. ایک دن کیا ہوا، قرآن کی وجہ سے ہم نے عمل کیا. اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا، ہمارے اندر یہ کانفیڈنس نہ ہوتا. میں نے دیکھا ایک مرغا 2 مرغوں میں لڑائی ہوئی بلا وجہ. میں نے نہیں لڑائی کروائی، میں مرغوں کی لڑائیاں نہیں کرواتا، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے مرغوں کی لڑائیاں کروانا. وہ آپس میں لڑ پڑے، تعلقات اچھے نہیں ہوں گے ان کے، یہ کسی مرغی پہ دل آ گیا ہوگا تو لڑ رہے ہوں گے. ایک مرغا تھوڑا سا لنگڑا ہو گیا. میں جب گیا تو وہ مجھے ہمارے جو خدمت گزار ہے اس نے بولا کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا. میں نے کہا مرغے کا علاج ہم نہیں کریں گے، اس کا علاج یہ کہ اس کو آج سوپ بنا کے پی جاؤ. کیا ہم نے ذبح کیا، خود بھی کھایا، ہمارے جو سارے گارڈ وارڈ ہیں ان کو بھی کھلایا، تو مزہ آیا. اگر خدا نے پرمیشن نہ دی ہوتی کتنا کنفیوز ہوتے یار. ایک تو بیچارے نے مار کھائی ہے، ذبح اس کو کرنا چاہیے جس نے مارا ہے. انسانوں میں تو یہی اصول ہے، مظلوم کو نہیں مارا جائے گا، ظالم کو. جانور میں ایک تو بیچارہ مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے آپ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو. کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تمہاری ٹینشن کے لیے نہیں بنایا. اب میں اس مرغے کو لے کے جاؤں
ایک دفعہ میں نے یہ کیا ہے, چوزے کو لے کر گیا, بیمار تھا چوزا, 500 روپے لیے ڈاکٹر نے. میں نے کہا اتنے کا چوزا نہیں ہے جتنے کے یار تو نے پیسے لے لیے مجھ سے. اس کے بعد شتر مرغ میرا بیمار ہوا, چھوٹا پالا ہوا تھا میں نے, اس کی کہیں ہڈی ٹوٹ گئی, وہ بینڈنگ کے اتنے پیسے لیے, وہ جڑا پھر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرمیشن دی ہے, بھائی یہ تمہارے فائدہ پہنچا رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کاٹ کے کیا کرو, کھا جاؤ. خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو ہم کانفیڈنٹلی یہ کام نہیں کرتے, ہمیں ظلم لگ رہا ہوتا. اللہ نے پرمیشن دی ہے اور کھل کے پرمیشن دی ہے, کلوا من طیبات ما, وہ کیا ہے, کلوا من الطیبات, جو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کسی اور مذہب, کوئی اور مذہب والا یہ کام نہیں کر سکتا, کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا. ہمارے رب نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم کھل کے کرتے ہیں, کھاتے ہیں, مہمانوں کو کھلاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, کوئی نہ کوئی بکرے کی شامت آئی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوئی ہوتی, اور جس کی آئی بھی ہوتی ہے وہ خود ہی چل کے آگے آ رہا ہوتا ہے, پھر اسی کو کان سے پکڑ کے لایا جاتا ہے, ذبح کر کے کاٹ کے کھا لیتے ہیں اس کو. تو اتنے, میں اصل جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہی تھا کہ اتنے احسانات ہیں میرے بھائی, خاص طور پر مسلمانوں پہ تو الگ سے اللہ کے احسانات ہیں. کچھ نعمتیں تو کامن ہیں, سب کھا رہے ہیں. میں خوراک کی بات کر رہا تھا, گوشت خور جانور صرف گوشت کھاتے ہیں, سبزی خور جانور صرف سبزی. انسان کی خوراکیں دیکھو, گوشت بھی کھائے گا, گوشت میں مرغیاں بھی کھائے گا, بکرے بھی کھائے گا, دمبے بھی کھائے گا, گائے بھی کھائے گا, اور مچھلی بھی کھائے گا, کتنی قسم کی چیزیں کھائے گا. اور پھر جانور جو گوشت کھاتے ہیں اس کی ویرائٹی مختلف نہیں ہوتی. شیر جب گوشت کھائے گا, کھال اتارے گا, کھائے گا کچا کچا, کوئی مسالہ نہیں, کچھ بھی نہیں, بیچارہ صدیوں سے ایک ہی ٹیسٹ چل رہا ہے اس کا, دوسرا ٹیسٹ اس کو کبھی نصیب نہیں ہوا. میں اور آپ کیسے کھاتے ہیں, آج ذرا چانپے بناؤ, کیا خیال ہے, آج باربیکیو ہو جائے, کوئلہ کا ذرا آ جائے اس میں, آج قیمہ بناؤ اس کا, آج اس کا کباب بناؤ, آج اس کے کوفتے بناؤ, آج پتہ نہیں اتنی قسمیں ہیں. ہوٹلوں میں جاؤ نا, ایک پوری لسٹ پیش کر رہا ہوتا ہے, یہ والا کباب, فلانا کباب, ڈمکانا کباب, اس کباب, اس کباب, اس کباب. ہم تو ایک دو چیزیں ہی کھاتے ہیں شوق سے, نمکین بوٹی اور بہاری بوٹی اور بہاری کباب, اور 20 قسم کی چیزیں ہیں, ہر گوشت کا ذائقہ دوسرے سے الگ. پھر سالنوں کی قسموں میں آ جاؤ, نہاری کا الگ, بریانی میں الگ ٹائپ کا گوشت, نہاری میں الگ ٹائپ کا گوشت, اور کنہ میں الگ ٹائپ کا گوشت. گوشت کی 20 قسمیں انسان نے اس کی ورائٹیز نکال لی ہیں. یہ سارے کس پر اللہ کے احسانات ہیں, بولو میرے اور آپ پر. پھر سبزیوں میں آ جاؤ, بکری بھی کھاتی ہے سبزیاں, پتے کھائے گی اور ادھر ادھر منہ مار لے گی, نہ چھلکے کھائے گی. اندر کا گودا اللہ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا سیب کا چھلکا کھانا چاہیے, تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں آپ کو کھانا چاہیے, ہم نہیں کھائیں گے. ہمارے حضرت بھی کہتے تھے جس کو جو ڈاکٹر مشورہ دے سیب کا چھلکا اچھا ہے, کھاؤ کھاؤ بھائی آپ کھاؤ, ہم اندر کا گودا کھائیں گے. ٹھیک ہے اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہوں گے, لیکن میرے بھائی آسانی سے ہضم چھلکا نہیں ہوتا, اندر کا جو گودا ہوتا ہے نا وہ آسانی سے ہضم. ایسے وٹامن کا کرنا کیا ہے, پیٹ میں جا کے کلوازیاں کھائیں, وہ جا کے جن کا میدا طاقتور ہے وہ کھا لیں, ان کو نہیں کچھ ہوتا ہوگا. میں تو نہیں کھاتا کبھی چھلکا, ہمیشہ چھلکا اتار کے کھاؤں گا میں. ایک امرود کے بیج اللہ ظالموں کو کھلاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے بیج سمیت امرود کھاؤ, کھا لیا کرو آپ. میں تو نہیں کھاتا بھائی, جس دن امرود بیج سمیت کھاؤ نا, اس پر آگے کی رپورٹ مسجد میں پیش نہیں کی جا سکتی. تو ابے کیا ضرورت ہے اتنے وٹامنس کی, جو تمیز سے جو چیز آسانی سے ہضم ہو رہی ہے وہ کھا لو نا. کیا خیال ہے, اتنی طاقت کا کرنا کیا ہے, تم نے کرنا کیا ہے اتنی طاقت کا؟ طاقت آتی ہے سیب کے چھلکے میں, کیا ہے طاقت ہے, ہوگی ہے یقیناً ہوگی, آسانی سے اندر کا گودا ہضم ہو رہا ہے. چھلکے اللہ نے بکریوں کے لیے رکھے ہیں. ایسے تو کیلے کے چھلکے میں بھی بہت کچھ ہوگا, تو مزہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. سیب جب آپ چھلکا اتار کے کھاتے ہو بڑے آرام سے پیٹ میں اتر جاتا ہے, چھلکے سمیت کھاتے ہو تو جن کا میدا لوہا لاٹ ہے ان کو تو کچھ نہیں ہوتا, ہمیں تو ہوتا ہے بھائی. ہمارا اتنا سموسے ہم ہضم کر لیتے ہیں, چھلکے ہضم نہیں ہوتے میرے سے. تو سبزیوں کی قسمیں دیکھو کتنی اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے. پھر اس کچی بھی کھاتے ہیں, انار کچا کھاتے ہیں, سیب کچا کھاتے ہیں, کیلا کچا کھاتے ہیں, اور پکا کے کھانے والی سبزیاں الگ ہیں. لیکن حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے, اتنا کچھ کھا رہے ہیں, جانور کا ٹیسٹ کرواؤ گے کوئی وٹامن کی کمی نہیں آئے گی. انسان کا ٹیسٹ کراؤ گے کم بخت کبھی بھی پورے وٹامن نہیں آئیں گے اس میں. جائیدادیں کھانا رہ گیا بس, صحیح ہے نا, سب کچھ کھا لیا, پھر بھی ٹیسٹ کروائے گا تو خون میں ڈاکٹر کہے گا آپ کے یہ کمی ہے. اب بھینس کی ٹیسٹ کرواؤ, وہ ایک ہی چیز کھا رہی ہے, توڑی کھا رہی ہے, شام کو وہ ونڈا شنڈا کھا رہی ہے, باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. پتہ نہیں انسانوں پہ شامت کیوں آئی بھی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لائف اسٹائل ہمارا نیچرل نہیں ہے, خوراکیں نیچرل نہیں ہے. تو اتنی زیادہ میرے بھائی اللہ کی نعمتیں ہیں اور قدرتیں بھی. دیکھو فبأي آلاء ربكما تكذبان, جب ہم پڑھتے ہیں تو اعلیٰ کا مقصد وہ نعمتیں, وہ قدرت جس میں نعمت بھی چھپی ہوئی ہو. ایک آدمی طاقتور ہے, وہ اپنی قدرت کے کمالات دکھاتا ہے آپ کے سامنے, لیکن اس قدرت میں آپ پر وہ احسان نہیں کر رہا, تو آپ کو اس کی طاقت کی وجہ سے تو محبت ہوگی, اس کے احسان کی وجہ سے محبت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی یہاں سے پہاڑ, یعنی اتنا مضبوط چٹان یا اتنا مضبوط پتھر اٹھا کے پہاڑ کے سرے پہ پہنچ, یہ باڈی بلڈروں کو دیکھ لو, اتنا زیادہ ویٹ اٹھا لیتے ہیں نا, یہ ایسا لگتا ہے زمین میں نہ گڑ جائیں کہیں. تو طاقت تو ہے, لیکن اس طاقت سے آپ کو فائدہ ہوا ہے بھائی. آپ کو جب فائدہ ہوگا کہ جب آپ سے کوئی وزن اٹھ نہ رہا ہو
اور کوئی باڈی بلڈر آئے اور وہ 50-60 کلو کا بورا اٹھائے اور آپ کی گاڑی میں ایسے رکھ دے. اب آپ اس کی طاقت کی بھی داد دو گے اور آپ اس کے احسان کو بھی داد دو گے. یار آپ نے اپنی طاقت کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں اور آپ نے مجھ پر احسان کیا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اعلیٰ وہ نعمتیں جن میں قدرت اور طاقت بھی ہو. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نعمت دینے والے کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتی. جیسے ماں بچے پر احسان کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس سے ماں کا طاقتور ہونا تھوڑی ثابت ہوتا ہے. لیکن جو اتنا ویٹ اٹھا کے، بورا اٹھا کے آپ کی گاڑی میں لاد رہا ہے، وہ احسان بھی کر رہا ہے اور طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے، پاورفل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں نا، یہ احسانات بھی ہیں اور خدا کے کمالات اور اس کے طاقتور ہونے کی دلیل بھی ہیں. یعنی اللہ نہ کرتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ بیج سے اس نے کیسے پھل بنا دیے، اور کیسے اس نے زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں کیسے تناور درخت نکلتے ہیں، سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں اور احسانات بھی ہیں. ایسا کمال کر دیا، سوکھا چارہ کھلا رہے ہیں اور کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہو رہا ہے اس سے، اور وہ دودھ کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، گھی بنا رہے ہیں، مکھن بنا رہے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں استعمال ہو رہا اس سے. جانور کو سوکھا چارہ کھلا کے اس کا گوشت بنا رہا ہے. وہ گوشت آپ سوکھا چارہ کھاؤ، اس میں کوئی پروٹین نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھو. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں پروٹین کے لیے پروٹین کھانا پڑے گا. چاہتے ہو نا جسم میں گوشت چڑھے تو کیا کھانا پڑے گا؟ پروٹین. لیکن اللہ نے بھینس میں کتنا گوشت ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا پروٹین لے رہی ہوتی ہے؟ وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے بن کیا رہا ہے؟ گوشت. اس لیے اللہ نے کہا یہ میری قدرت ہے، جب چاہوں گا گھاس سے گوشت بنا دوں گا اور جب چاہوں گا گوشت کھاتے رہو گے بھی. تو گوشت ایسے باریک باریک لڑکے ہیں روزانہ 1-1 کلو گوشت کھاتے ہیں، کہتے ہیں گوشت ہی نہیں چڑھ رہا ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں. تو مادہ پرست انسان، جو آج کل دنیا مادہ پرستوں سے بھری ہوئی ہے. آج کل آپ نوجوانوں کی باتیں سنو، کماؤ کھاؤ بس. پہلے ایک اور تھا کہ شادی ہوگی بچے پیدا کرو، اب وہ بھی ختم کر دیا. بس کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، گرل فرینڈ رکھو، عیاشی. تو میرے بھائی اگر اس دنیا کے باپ میں اور آپ ہوتے، ہم اور آپ ہوتے نا اس دنیا میں، یہ سب چیزیں ہم نے پیدا کی ہوتی تو میں اور آپ اپنی منمانی زندگی گزارتے. ہمیں یہ رائٹ تھا. لیکن خدا کہتا ہے، ہمارا رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا. اور اپنی قدرت کے کمالات میں نے دکھائے. تو میں وہ پرندے کی بات کر رہا تھا جو چونچ مارتا ہے نا، مجھے یاد آیا اس کے کمالات دیکھو، کتنا بڑا کمال ہے قدرت کا. ہیمر بھی خود، کھوپڑی بھی خود، چھینی بھی خود، ہتھوڑی بھی خود. تو وہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ اتنی زور سے جب یہ ٹکر مارتا ہے اس کی کھوپڑی اڑ جانی چاہیے، دماغ آؤٹ ہو جانا چاہیے. تو پتا چلا کہ اس کے دماغ میں الگ سے پروٹیکٹر لگے ہوئے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نا، روکنے کے لیے. اس کا دماغ کی جو کھوپڑی ہے نا وہ عام پرندوں کی کھوپڑی کی طرح نہیں ہے. ہر چیز کو کیسا بیلنس بنایا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھو ایسے ٹھوکتا ہے پورا خوبصورت سا گھونسلہ بنا دیتا ہے اندر. کتنے پرندے ایسے ہیں جو گرمیوں میں خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ سردیوں میں خوراک نہیں ملے گی ہمیں. یہ دماغ کس نے دیا بھائی؟ کیا انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا؟ نہ. آپ ان کو بچپن میں اپنے ماں باپ سے الگ کر دو تو بھی وہ یہ کام کر رہے ہوں گے. ہمارے ایک دوست نے خرگوشوں پہ تجربہ کیا. میں نے بھی خرگوش پالے ہیں، کون سا ایسا جانور ہے جو میں نے پالا نہ ہو. جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے والد صاحب تھے فوج میں، بڑے ڈیسنٹ قسم کے اور ڈسپلن، بہت صفائی ستھرائی والے تھے. وہ مجھے جانور نہیں پالنے دیتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے گندگی ہوتی ہے. ان کا اپنا خیال تھا، میں پھر بھی پالتا تھا. خیر وہ کبھی غصہ ہوتے، کبھی کہتے جانے دو بچہ ہے. ایک مرغی پالی میں نے، چوزے پالے. وہ میرے سے اتنا فری ہو گئے تھے. میں 9th کلاس کی جب تیاری کر رہا تھا نا، میرے یہاں بیٹھے ہوتے تھے. میں ایک آواز دیتا تھا، کوئی ادھر آ کے بیٹھتا تھا، کوئی ادھر آ کے، اور میں کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا بیٹھ کے ایسے ایک سر پہ آ کے. اس طرح مجھے شوق تھا جانوروں کا. تو میں سوچتا تھا جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو پالوں گا میں. تو اب میں بڑا ہو گیا ہوں اس لیے پال رہا ہوں. یعنی پھر تو میں آزاد ہوں گا نا، پھر تو میں شوق سے پالوں گا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں. تو خرگوش کیا کرتی ہے؟ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے نا، پورے جسم کے بال نوچتی ہے. وہ پورے جسم کے بال نوچ کے پہلے کارپٹ بنا کے زمین پہ بچھاتی ہے، پھر اس پہ بچے جنتی ہے. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا مشکل کام ہے یا نہیں ہے اس کو. یعنی بچوں کی کیئر کے لیے پہلے کارپٹ بچھائے گی، پھر اس کے اوپر بچے دے گی اور اپنے پورے بال نوچ دیتی ہے. ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ اس کے پاس اتنی عقل کہاں سے آئی ہے؟ تو شاید یہ اس نے اپنی ماں کو ایسے دیکھا ہو. بھائی پرمپرائے ہمارے خرگوش کے ہمارے باپ داداؤں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو ہم نے بھی دیکھا ہے. کہتے ہیں میں نے کیا کیا، بچپن ہی سے ایک جوڑے کو الگ کر دیا کہ اس کو بالکل کوئی کبھی خرگوش دکھاؤ ہی نہیں، اس نے یہ منظر کبھی دیکھا ہی نہ ہو. یار یہی ہوا کہ جب بچے دینے کا وقت آیا نا، اس نے بھی یہی کیا. یار ان کے دماغوں میں کون سی تارے ہیں جو قدرت نے جو سافٹ ویئر ڈال دیے ان کے اندر، یہ خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ. نہیں ہو سکتا میرے بھائی.